من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کی 31ویں آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے۔ ابو جہل ملعون اور عبداللہ ابن امیہ یہ دونوں کافروں کے سردار تھے، تو کعبۃ اللہ میں کعبہ کے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، اور کہا کہ تم جو دعوت دیتے ہو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے 2-3 مطالبے ہیں، اگر آپ اس کو پورا کر دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ جو آپ قرآن کے نازل ہونے کا اپنے اوپر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا کلام میرے اوپر اترتا ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر پاور بھی ہوگا جب اللہ کا کلام ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی طاقت دکھلاؤ ہمیں۔ اس قرآن کے ذریعے یہ مکہ کے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دو، ان کو چلا دو اور یہ پیچھے چلے جائیں تاکہ راستہ کشادہ ہو جائے، جگہ ہمیں تنگ پڑتی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے، قرآن کی طاقت سے آپ یہ دلیل اور یہ معجزہ دکھلاؤ کہ پہاڑوں کو آپ چلا دو پیچھے کی طرف، تاکہ یہ پھیل جائیں تو جگہ کشادہ ہو جائے، ہمارے آنے جانے کے لیے راستہ آسان ہو جائے، کشادگی پیدا ہو جائے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ مکہ میں پانی نہیں ہے، یہاں پر پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو قرآن کی برکت سے جو ہے آپ یہ کرو کہ زمین پھٹے اور اس سے چشمہ نکلے اور نہریں جاری ہو جائیں اور ہم کھیتیاں اس میں کرنے لگ جائیں اور باغات تیار کر لیں۔ تو قرآن کے ذریعے یہ بھی کر کے دکھلاؤ کہ زمین پھاڑ کر چشمے اور جو ہے جھیلیں اور ندیاں آپ جاری کر کے دکھلاؤ، تاکہ اس کے ذریعے ہم کھیتی کر سکیں اور ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اور پھر یہ ایک اور مطالبہ یہ بھی کیا کہ ہواؤں کو آپ حکم دیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ آپ سے بڑھ کر تو نہیں تھے، آپ کا دعویٰ ہے، تو وہ ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، تو آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہمیں بھی وہ ملک شام کی طرف اڑا کر لے جائے اور ہم جلدی سے آ جائیں، ہمارا کاروبار بزنس ملک شام کی طرف چلتا ہے، تو ہمیں آنے جانے میں کافی لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ بہت کم چند گھنٹوں میں ہم جا کر مہینوں کا سفر کر کے کاروبار کر کے آ جائیں گے، تو ہمارا بھی حلا بھلا ہو جائے گا اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن جو ہے زبردست اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ 2-4 اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ بھی جو ہے آپ تو ان سے بڑھ کر ہیں، آپ بھی نبی ہیں، لہذا آپ بھی جو ہے ہمارے باپ دادا میں سے کسی کو پرانے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ قصی بن کلاب ان کے آبا و اجداد میں، ہمارے نبی کے آبا و اجداد میں گزرے ہیں، قصی بن کلاب، ان کو یا کسی اور کو آپ زندہ کر کے دکھائیں، وہ خود آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اور بتا دیں کہ ہاں یہ نبی ہیں، یہ سچے ہیں، تو مسئلہ حل ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، کہ اگر قرآن ایسا ہو جائے کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، اس کی طاقت سے پہاڑوں کو ہم ہٹا دیں اور زمین کشادہ ہو جائے، راستے ہو جائیں، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کے ذریعے زمین کو توڑ دیا جائے، زمین کے ٹکڑے کر کے اس کو پھاڑ کر اس سے چشمہ اور جھیلیں اور نہریں جاری کی جائیں، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جانے لگے، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، ماننا ہوتا تو بے شمار دلیلیں اس کے علاوہ نشانیاں آ چکی ہیں، معجزات آ چکی ہیں، لیکن نہیں ماننا ہے تو خواہ مخواہ کی یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں
تو اگر یہ تینوں ان کے مطالبے پورے ہو جاتے کہ پہاڑوں کو بھی چلا دیا جاتا، زمین کو پھاڑ کر نہریں اور چشمے جاری کر دیے جاتے اور مردوں کو زندہ کر دیا جاتا، وہ ان سے بات بھی کرتے، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بل للہ، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، ہر چیز کا اختیار اور کنٹرول اللہ رب العزت کو ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ جانتے تھے کہ ایمان لانے والے نہیں، پھر بھی کر دینا چاہیے تھا، جیسا ہوتا ہے نا، چلو کر دیتے، پھر بھی مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، ارے پھر بھی کر دیتے تو پھر بھی ان کو زندہ نہیں رکھتے۔ پھر یہ ضابطہ ہے اللہ کا، پہلے بھی ہم تفسیروں میں سنتے آئے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے منہ مانگا، معجزہ طلب کیا کہ ہم جیسا کرتے ہیں کہتے ہیں ویسا کر کے دکھاؤ، اور وہ دلیل آ گئی، وہ نشانی اللہ نے ظاہر کر دی، پھر ایمان نہیں لاتے تھے، تو پھر ان کو روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق بالکل نہیں ہوتا تھا، اللہ ان کو فنا اور برباد کر دیتے تھے۔ لیکن چونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میں نشانیاں پیش کروں گا جو مانگ رہے ہیں یہ، لیکن ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور میں ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے جو نبی کی برکت سے یہ گویا نبی کو یہ یعنی وہ دے دیا، وعدہ دے دیا ہے کہ میں آپ کی امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ جو کہہ رہے تھے وہ نشانی ان کے سامنے کر دی جاتی تو ایمان بالغیب کہاں رہتا؟ اصل مقصد تو یہی ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ جنت جہنم کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ غیب پر ایمان، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننا ہے۔ دیکھنے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ یہ تو ہے بے معنی، یہ تو ہے بے معنی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں رہا۔ کل قیامت میں بڑے بڑے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ بھی مانیں گے جب وہاں دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو اور انعامات کو اور اللہ کی طاقت کو، اللہ کے قہر اور غضب کو، جب اللہ فیصلہ کرنے میزان عدل پر اللہ جو ہے سب کا اعمال نامہ تلوایا جا رہا ہوگا، اچھے بروں کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم بڑے یقین والے اور خوب جم کر آپ کی عبادت کریں گے۔ کہا کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جانے کا، دوبارہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، بار بار نہیں۔ تو اگر اللہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیتا تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا، پھر تو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں کہ ہاں دیکھا کہ پہاڑوں کو اللہ نے چلا دیا۔ اسی لیے تو قیامت کے قریب جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، دجال بھی نکل آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو جائے گا، اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، بڑی بڑی نشانیاں اللہ ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت معاملہ یہ رہے گا ایمان لاؤ نہیں تو مرو۔ اب جو ہے مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ابھی تک تو کیا ہے کہ کوئی مہمان نہیں لاتی، نہ لائے، بس یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑے نہیں، سیدھے رہیں، صلح کر لیں آپس میں یا ٹیکس ادا کر دیں۔ لیکن اس وقت جب چونکہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی قیامت کی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ چکا ہوگا، اب اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو پھر زندہ رہنے کا آگے تو ایمان لاؤ نہیں تو آؤ مرو۔ پھر یہودیوں کی شامت آئے گی، یہودیوں کی پھر شامت آئے گی، اور کوئی جگہ ان کو جائے پناہ نہیں ملے گی، چھپنے کی بچنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ جہاں بھی بھاگیں گے جائیں گے، درخت کے پیچھے چھپیں گے یا پتھر کے پیچھے یا پہاڑ کے پیچھے، تو وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ درخت سب بولیں گے اے مسلمان آ جا، مرغا یہاں چھپا ہوا ہے، پکڑ اس کو مار۔ صرف غرقد کا درخت ہے، غرقد کا درخت ہے کہ جو ان کو چھپا لے گا، یہ چھپیں گے تو وہ آواز نہیں دے گا، چپ چاپ رہے گا۔ تو ان کو اتنا یقین ہے، اتنا تو مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے،
حدیث مسلم شریف کی حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ گرکر کا درخت ہم کو بچائے گا. تو آج اسرائیل میں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے درخت لگا دیا ہے. 1-2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، مولانا یوٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمپرک کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 18 کروڑ کتنے کروڑ درخت لگا چکے ہیں. یعنی ان گدھوں کو اتنا یقین ہے. لیکن افسوس ہے ہمیں یعنی رونے اور افسوس کرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. وہ نان مسلم ہیں، ان کو قرآن سے کیا واسطہ، نبی سے کیا واسطہ، لیکن قرآن کی باتوں پر اور نبی کی بات پر اتنا یقین کہ گرکت کا درخت ہم کو بچائے گا. تو انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں وہ درخت لگائے ہوئے ہیں. اصفہان جہاں ایران کا جو شہر ہے جہاں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں، وہاں پر بھی یعنی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے یہ درخت باقاعدہ لگایا ہوا ہے کہ یہ ہم کو بچا لے گا. ہم یہاں چھپیں گے اس کے پیچھے تو یہ بولے گا نہیں. ورنہ اس وقت جب شامت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ امت جب ان کے پیچھے پڑے گی تو کوئی چیز ان کو چھپنے نہیں دے گی. اگر پتھر کے پیچھے چھپو، پتھر بھی بولے گا. پتھر سے آواز آئے گی، ایھا المسلم تعال تعال، آجا آجا، مرغا یہاں پر ہے، مار اس کو پکڑ کر. تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ان نشانیوں کو پورا کر دیتے تو پھر تو ایمان بالغیب نہ رہتا. اب تو دیکھ کر سامنے اللہ کی نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا ہوتا. فرماتے ہیں کہ سارا ہر معاملہ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والے اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے، کیا ایمان والوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اصل میں صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ اگر یہ لوگ ان باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پورا کر دینا چاہیے تھا تاکہ شاید ایمان لے آتے. تو کہا کہ کیا ایمان والوں کو اس بات سے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت نہیں دے دیتے. اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے. اچھا راستہ بھی ہوگا، برا راستہ بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. اگر اللہ کی چاہت یہی ہوتی کہ سب ایمان لے آتے تو پھر جنت جہنم کا مسئلہ کیا رہتا؟ پھر دنیا دارالعمل نہیں رہتی، پھر جو ہے دنیا کو دارالامتحان قرار نہ دیا جاتا. پھر جو چاہے کرتے رہو، پھر اچھے برے کا پھر امتحان کا مطلب کیا رہتا؟ جب سبھی جو ہے پاس ہو جاتے تو پھر ایگزام کا مسئلہ کیا رہے؟ سبھی کو پاس کرنا ہے تو پھر پڑھائی بھی بیکار اور امتحان بھی بیکار. اور اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تو یہ تو ہونا ہے. اور جنت بھی اللہ نے بنائی، جہنم بھی بنائی ہے، تو یہ تو ہونا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو یہ کہہ رہے کہ کیا ایمان والوں کو اس بات سے اطمینان ابھی نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے ہی نہیں. اللہ نے جہنم بھی بنا رکھی ہے تو اس کو بھی بھرنا ہے، وہاں بھی لوگ جائیں گے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بے بس اور لاچار بنا کے بھیج دیا، کوئی اختیار نہیں، بلکہ بندے کو اختیار اللہ نے دیا ہے. چاہے تو حق راستہ قبول کرے اور اللہ کو راضی کرے، جنت میں جائے، چاہے تو غلط راستے پر چلے اور اللہ کو ناراض کرے اور جہنم میں جائے. تو دونوں راستے اور دونوں آپشن اللہ نے کھول کر رکھے ہیں. لہذا مسلمانوں کو جو ہے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ صرف ہر دھرمی کی بنا پر اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کو امپوسیبل اور ناممکن سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حالانکہ ہمارے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. ہم نے اس سے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اور بھی بڑی بڑی نشانیاں، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، درخت سے آواز نکلوا دی، کنکری نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا. اور کیا چاہیے؟ جس کو نہیں ماننا ہے اس کے لیے ہزاروں دلیلیں بیکار ہیں، اور ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ماننے والا بنائے، قرآن کریم کی باتوں پر یقین کرنے والا بنائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.